حدیث شریف نمبر 13 ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، رواہ البیہقی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے اور رب کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ یہ مطہرہ اور مرضات یہ مصدر میمی ہے، لیکن یہ معنی میں ہے اس میں فاعل کے، جیسے زید عدل معنی میں ہوتا ہے زید عادل کے، اسی طریقے سے السواک مطہرۃ للفم کا مطلب یہ ہے کہ مسواک منہ کو پاک صاف کرنے والی چیز ہے۔ جب آدمی مسواک کرتا ہے تو منہ پاک صاف رہتا ہے، دانت صاف ستھرے رہتے ہیں، منہ سے کوئی بدبو نہیں آتی، تو منہ پاک صاف رہتا ہے۔ اور جب منہ پاک صاف رہتا ہے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ جب دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا تو جو پاس بیٹھنے والے ان کو بدبو نہیں محسوس ہوتی، فرشتوں کو بھی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ اور اگر آدمی دانتوں کی صفائی نہ کرے تو آہستہ آہستہ منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے تو جو پاس بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی بعض اوقات اس بدبو کا اثر پہنچتا ہے اور فرشتوں کو بھی پہنچتا ہے، اور یہ سب گناہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کو پاک کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ مصدر کا ترجمہ کریں تو پھر یہ ترجمہ ہوگا کہ مسواک رب کو راضی، منہ کو پاک کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر اس کو اس میں فاعل کے معنی میں لے لیں تو مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور رب کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ رواہ البیہقی، یہ روایت ہے بیہقی کی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو آتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ مسواک کریں، اور پھر اس کے بعد آپ گھر میں رہتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کوئی کھانا یا پینے کی چیز استعمال کرتے تھے تو دانتوں کو صاف کرتے، کلی کرتے تھے، تاکہ منہ کے اندر وہ اس کے جو جراثیم، وہ ٹکڑے ہیں، ریزے ہیں، وہ نہ رہیں، کیونکہ وہ ریزے اگر دانتوں میں پھنسیں گے تو تھوڑی دیر میں 1 2 4 6 گھنٹے کے بعد بدبو دینا شروع کر رہے، سڑ جائیں گے۔ جیسے کھانا سڑ جاتا ہے، باہر رکھ کے سڑ جاتا ہے، منہ میں بھی سڑتا ہے، اس سے پھر وہ جناب منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی جو بھی چیز کھائے اور پیے اس کے بعد منہ کو کلی ضرور کرے۔ اگر مسواک کر سکتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کلی کرے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حالانکہ دودھ تو بڑی مبارک چیز ہے۔ جب دودھ آپ نے پیا اس کے بعد آپ نے کلی کی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان لہ دسم، کہ اس دودھ کے اندر چکنائی ہوتی ہے، اور اس لیے میں نے کلی کی ہے، کیونکہ وہ چکنائی جو ہے وہ مسوڑوں میں، دانتوں میں پھنسنے کا ڈر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے منہ میں بدبو آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ جب سونے لگتے تھے تو سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے، جب آپ سو کر اٹھتے تھے تو سب سے پہلا کام مسواک ہوتا تھا، جب آپ وضو کرتے تھے تو مسواک کرتے تھے، جب آپ گھر سے باہر جانے لگتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ تو آپ دانتوں کو بہت صاف ستھرا رکھتے تھے تاکہ منہ سے کسی قسم کی بو نہ آنے پائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو پاک کرنا ہے اور رب کو راضی کرنا ہے۔ رواہ البیہقی۔